بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز کا طریقہ، تہجد کی نماز کا وقت، تہجد کی نماز کی رکعتیں، تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں، تہجد کے لیے کیا سونا ضروری ہے، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے دلوں میں بار بار آتے ہیں۔ تہجد کی نماز یقیناً ہر مسلمان کی پریشانی کا حل ہے۔ مثلا رشتے نہیں آ رہے ہیں، بیماری دوائیوں کے ذریعے ختم نہیں ہو رہی ہے، یا گھر کی غربت، فقیری، لاچاری ختم نہیں ہو رہی ہے، آپ تہجد کے وقت اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں اور 10 منٹ خوب گڑ گڑا کر اور بار بار اللہ سے مانگیں، خوب رو رو کر مانگیں۔ یقیناً آپ کی ہر پریشانی جس میں آپ مبتلا ہیں وہ بہت جلد دور ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز بالکل بعینی ہی دیگر نوافل کی طرح ہے۔ جیسے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں میں جو نفل نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی تہجد کی نماز بھی نفل ہے۔ جہاں تک نیت کا مسئلہ ہے تو نیت اس طرح کر سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اگر عورت ہے، نیت کرتا ہوں واسطے نماز کے، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز نفل تہجد۔ تہجد کا وقت لفظ لگانا ہے کیونکہ وہ تہجد کا وقت ہے، لیکن یاد رہے یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے اور یہی سنت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کتنی رکعت نماز پڑھیں۔ اس میں بھی بہت سارے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں کنفیوز ہوتی ہیں، ہم 2 رکعت پڑھیں، یہ 4 رکعت، یہ 6 یا 8 یا 10 یا 12، کم سے کم 2 ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے وہ 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ اگر ہم نے عشاء کی نماز کے بعد وتر نہیں پڑھے تو 8 تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد وتر پڑھیں، اور اگر آپ نے اس سے کم بھی پڑھے یا زیادہ پڑھ لی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ تر معمول رہا وہ 8 رکعت کا رہا ہے۔ اس کا افضل وقت کیا ہے؟ افضل وقت کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ جو طلوع فجر ہے، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اس سے تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے آپ اس کو پڑھیں، یہ اس کا افضل ترین وقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں۔ یاد رکھیں، نماز چاہے تہجد ہو، چاہے اوابین ہو، چاہے اشراق ہو یا چاشت ہو یا صلاۃ التسبیح ہو یا اس کے علاوہ اور بھی نمازیں ہوں، کسی بھی نماز کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے سوائے ان کے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آپ کا معمول تھا۔ جیسے کہ آپ جمعے کی نماز میں خاص صورتیں پڑھا کرتے تھے، جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے۔ تو جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے یا آپ کا معمول رہا ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ تہجد کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں، یاد رکھیں مقصود قرآن کا پڑھنا ہے۔ اب قرآن میں الم تر اگر آپ پڑھ لیں یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لإلاف یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اور رأیت الذی یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ آخر کی ساری 10 صورتیں قرآن کا حصہ ہیں۔ آپ کو ان میں سے جو بھی یاد ہو وہ آپ پڑھ لیا کریں، آپ کی نماز مکمل ہوگی، کوئی کمی اور نقص نہیں آئے گا، بشرطے کہ آپ کے تلفظ صحیح ہونے چاہیے۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارے بھائی اور بہنوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ بعض حضرات وہ بھی ہیں جو رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں، نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں اور دن میں وہ سوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں اس لیے کہ جاگتا ہوں۔ تو کسی نے جواب میں کہا کہ تہجد تو نہیں ہوئی۔ کہا کہ کیوں؟ کہ تہجد تو اس وقت ہے کہ آپ سو کر اٹھیں پھر پڑھیں۔ نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ اگر انسان رات کی ڈیوٹی کر رہا ہے
اور وہ بیچارہ پوری رات جاگتا ہے، اس نے سوچا کیوں نہ ہو تہجد پڑھ لوں۔ اس نے رات کے 3 بجے اٹھا اور وضو کیا آخری پہر میں اور تہجد کی نماز پڑھی، دعا مانگی، یقیناً اس کی نماز بالکل صحیح ہوگی، نہ سونے کی وجہ سے کوئی کمی یا خرابی نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ یہ تھی تہجد کی نماز کی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، لہذا آپ تیار ہو جائیے اور آج ہی سے نیت کیجئے، تہجد کے وقت اٹھیے، اٹھا نہ جائے تو الارم لگائیے اور وضو کیجئے اور نماز پڑھیے۔ نماز کے بعد 10 منٹ خوب گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیے، جو بھی پریشانی آپ کو فی الحال ہے اس پریشانی کا حل مانگیے، یقیناً اللہ ضرور دے گا۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔